گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب کریم کا کروڑ شکر کہ رمضان شریف کی بابرکت سعادتیں ہمیں دوبارہ سے نصیب ہوئیں، اور اللہ پاک ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک دفعہ پھر سلسلہ جنت کے نظارے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید پارہ 25 سورہ شورى کے اندر ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرہ نزید لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلطان المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی فکروں کو دنیا کی فکروں میں ڈھالے گا، دنیا کی فکر کو ترجیح دے گا اور آخرت کی فکر نہیں کرے گا، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں بھی اسے وہی کچھ ملے گا جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا جا چکا ہے۔ اور جو شخص آخرت کی فکر کرے گا تو اللہ پاک اس کی دنیا کی فکروں کے اندر اس کی مدد فرمائے گا۔ اب کیفیت یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات کو اگر غور سے دیکھیں تو ہمارے ہر معاملے کا پلان موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کاروبار کیسے کرنا ہے، پلان موجود ہے، فکر ہے، غور و خوض کرتے ہیں، ایک سے دوسرے کو کیسے لے کر چلنا ہے، غور و خوض کرتے ہیں، بچوں کو کس جگہ پڑھانا ہے، غور و خوض کرتے ہیں، فکر موجود ہے یہاں پر۔ صبح کھایا شام کو کیا کھانا ہے، اس کے بارے میں غور و خوض کریں گے، سارا اس کے بارے میں پلان کا ایک سلسلہ کرتے ہیں۔ اگر کہیں کمی موجود ہے، فقدان ہے، تو ہمارے ہاں فکر آخرت کا فقدان ہے۔ حالانکہ آخرت کی جو منازل ہیں وہ زیادہ سخت ہے، قبر ہے، حشر ہے، سوالات کے معاملات ہیں، حساب کے معاملات ہیں، پل صراط کے معاملات ہیں، اور پھر جب ان سب میں کامیابی ملے گی تو پھر اللہ پاک ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں فکر آخرت کو ترجیح دینی ہے، آخرت کے بارے میں غور و خوض کرنا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کو اس طرح ڈھالنا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر بھی رہنا ہے اور آخرت کی بھی۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم ہمیں ارشاد فرماتا ہے، دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھی فکر کرنی ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر آخرت کی فکر کرنی ہے۔ جتنی آخرت کی فکر کریں گے اتنا ہی ہم جنت کے قریب اور اللہ نے چاہا تو جنت میں جائیں گے۔ آج جنت کے نظارے سلسلے کے اندر اسی سوچ اور فکر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ الحمدللہ اس پروگرام میں موجود ہیں مولانا اسد عطاری مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کو برکتیں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے وقت عطا فرمایا۔ جنت کے نظارے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے ہمارے پاس اور آخرت کو ترجیح دینے کے حوالے سے، آخرت کے معاملات کی فکر کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں تاکہ جنت میں جانے والے اعمال کو ہم کیسے بجا لیں، اس حوالے سے کچھ آپ سے سوالات کرنے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ دنیا میں آنے کا اصل ایم کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے ہمارا؟ کیا جیسے ہمیں یہ کہا جاتا ہے یا ہم سنتے ہیں لوگوں سے کہ 4 دن کی دنیا، بھائی کھاؤ پیو، بس یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اس کے علاوہ آپ کا کچھ مقصد نہیں ہے۔ آپ ہمیں ہماری دنیا میں آنے کے مقصد کو
واضح فرمائیں تاکہ ہمیں اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزاریں۔ اچھا، اس میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ میں، آپ، ہمارے جملہ ناظرین، یہ دنیا میں کوئی ایک فرد اس طرح کا ہے جو اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہو؟ جی نہیں ہے نا؟ جی بالکل نہیں۔ جب دنیا سے جانے کا جب وقت آتا ہے تو کیا اس وقت ہم اپنی مرضی سے دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ نہیں۔ نہ آئے اپنی مرضی سے، نہ جائیں گے اپنی مرضی سے۔ کو بندے کی جو تمنا ہوا کرتی ہے نا، حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قلب الشیخ شاب فی حب اثنتین، دو چیزیں اس طرح کی ہیں جن کے بارے میں بڈھے کا دل بھی جوان رہتا ہے، حب الحیات و کثرت المال، یعنی ایک تو مال کی محبت ہے کہ پیسہ میرے پاس بہت جمع ہو جائے، اور دوسری ہے زندگی کی محبت، یہ جتنا بھی بوڑھا ہو جانا یہ مرنا نہیں چاہتا، تو نہ آئے اپنی مرضی سے، نہ جانا اپنی مرضی سے، آنے میں بھی اپنی مرضی نہیں، جانے میں بھی اپنی مرضی نہیں۔ یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مشیت پر ہیں۔ جس کو اس نے پیدا فرمایا وہ پیدا ہو گیا، جس کا وقت پورا فرما دیا دنیا سے چلا گیا۔ تو جب آنا اور جانا یہ اپنی مرضی کا نہیں ہے تو بیچ والا اپنی مرضی سے کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نہیں، بیچ والا بھی جس رب نے پیدا کیا ہے، اس نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد پہ عمل کرتے ہوئے ہی بسر کرنا ہوگا۔ قرآن پاک کی کئی ایک آیات طیبات اس طرح کی ہیں کہ جو ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد بتاتی ہیں۔ وہ صرف 2-4 مقامات نہیں ہیں، بہت سارے مقامات ہیں جو مقصد حیات سمجھانے والے، بتانے والے ہیں۔ حصول برکت کے لیے 1-2 مقامات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو یہ آیت کریمہ جو ہے نا، یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ ایک مقام پر ارشاد ہوا، میں نے جن اور آدمی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، دنیا میں اگر جائزہ لیا جائے نا تو جن چیزوں کے حصول میں ہم لگے ہوتے ہیں، جتے ہوتے ہیں، یا دوڑ لگا کے ان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ 2 ہی چیزیں ہیں، مال، اولاد۔ جی۔ جسے مال اور اولاد یہ دونوں نعمتیں مل گئی نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب اسے دنیا میں کس چیز کی حاجت ہے، اللہ نے سب کچھ تو دیا ہوا ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ، یہ مال بھی دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہ اولاد بھی دنیا کی زندگی کی زینت۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جو باقی رہنے والی نیکیاں نا، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن پر بخشش کی امید کی جا سکتی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن پر ثواب ملے گا۔ جب باقیات صالحات یہ رب کی رضا والے کام ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا دیگر جو اعمال صالحہ ہیں، یہ باقی رہنے والے ہیں۔ جس میں ہم جت گئے وہ تو زندگی کا مقصد نہیں، وہ تو زندگی کی زینت ہے۔ زینت مقصد نہیں ہوا کرتا، ضرورت اور مقصد میں فرق ہوا کرتا ہے۔ جی۔ ضرورت کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ اس کے بعد اگر مزید آگے دیکھیں تو ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین پر جو کچھ بھی ان کے لیے رکھا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے نا، یہ زمین کے لیے، دنیا کے لیے ایک زینت ہے۔ اور یہ زینت کی ساری جو آسائشیں، زیبائشیں اور یہ سب چیزیں ان کو دی گئی ہیں، یہ کیوں دی گئی ہیں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کس کا کام اچھا ہے۔ تمہاری حاجت کی چیزیں ساری کی ساری تمہیں دے دی گئی ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے تھیں، تم ان کے لیے نہیں تھے۔ اللہ اللہ، تم کسی اور چیز کے لیے پیدا کیے گئے، اور مقصد کے لیے پیدا کیے گئے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا تمہارے لیے، یہ سب تمہارے لیے، تم ہمارے لیے ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی تمہاری زندگی کا مقصد ہمیں راضی کرنا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے کاموں کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور اپنی زندگی کو ان کاموں میں صرف کرنا ہے۔ اب سورۃ الملک کی ابتدا دیکھیں، سورۃ الانسان، سورۃ الدہر کی ابتدا دیکھیں۔ سورۃ الملک کی ابتدا میں ذکر کیا گیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک۔ الذی خلق الموت والحیاۃ،
لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور یہ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں۔ تو یہ لیبلوکم لنبلوہم وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، یہ کلمات بتاتے ہیں کہ اس انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ سورۃ دہر کی ابتدا پر غور کریں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس انسان پر ایک وقت وہ بھی تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم سب کی ابتدا ایسی ہے جی، دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ رحم مادر میں پہنچنے سے پہلے ہمارا وجود کچھ بھی نہیں تھا، درست۔ اور یہ سب کی یہی کیفیت ہے۔ اس انسان پر ایک وقت ایسا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم ساری کی ساری انسانیت کی بات کریں تو ساری کی ساری انسانیت ایک وقت تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا، یہ پیدائش ہوئی ہے خون کے ایک قطرے سے۔ اس قطرے کی کیفیت کس طرح کی ہے کہ کپڑے پر لگ جائے نا، اللہ تو جب تک میں کپڑے کو دھو کے پاک نہ کر لوں، اس کے سارے اثرات نکل نہ جائیں، مجھے چین سکون اور قرار نہیں آتا۔ یہ بدن کے کسی حصے پر لگ جائے تو جب تک میں دھو نہ لوں مجھے آرام اور سکون اس کے ساتھ بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان کی پیدائش یہاں سے ہے۔ بالکل۔ اچھا، پیدا کیا گیا تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا نبتلی، ہم اسے آزمائیں گے۔ وہ آزمائش وہی والی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اطاعت، فرمانبرداری اور بندگی بجا لانے کا فرمایا گیا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ جب سمیع اور بصیر بنانے کی جو وجہ اس آیت کریمہ کے تحت بعض علماء نے ذکر فرمائی، سماعت اس لیے دی گئی تاکہ یہ سن کرنا ساری باتیں حق کو پہچانے اور حق کی طرف بڑھے۔ اللہ۔ بصارت دی گئی، ساری دنیا کے نظارے اس کے سامنے ہیں، بہت سارے راستے کھلتے نظر آئیں گے، لیکن ان سارے نکلنے والے اور نظر آنے والے رستوں میں سے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ انتخاب کرے کہ راہ مولا کون سا ہے، اللہ، میرے رب کی راہ کی طرف بڑھنے والا رستہ کون سا ہے، یہ اس رستے کو اپناتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ بہت سارے مقامات ہیں، یہ 2-4 مقامات میں نے مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ غور کریں ہم، اور ہم میں سے وہ لوگ بالخصوص غور کریں کہ جنہوں نے اپنی حیات کا، اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا بنایا ہوا ہے، جن کی زندگی کا مقصد کھیل کود ہے، جن کی زندگی کا مقصد کچھ اور طرز کے زندگی کے انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا، ہمارا، ہم سب کا رب ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے تمہیں بنایا، یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس لیے تمہیں پیدا کیا کہ دیکھیں کہ کون اچھے عمل بجا لاتا ہے۔ اگر عقل اور سمع کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا تو اللہ نہ کرے کہیں وہ، جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے ہوتے، سننے سے مراد حق کو سنتے ہوتے، اور اگر ہم سمجھ رکھتے ہوتے مطلب حق کے بارے میں سمجھتے ہوتے، اگر یہ والی سچویشن ہوتی تو ہم اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے، ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اللہ پاک سے ہم دعا بھی کرتے رہیں، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اللہ کی رضا اشعار کے اندر کیسے مانگتے رہتے ہیں، طلب کرتے رہتے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مجدہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ یہ جتنی گفتگو ہماری ہوئی ہے، آپ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ جنت کی تیاری کے لیے، اللہ، موضوع جنت کے نظارے ہے نا، جی، تو جنت کی تیاری کے لیے مقصد پیش نظر ہوگا، ٹارگٹ سیٹ ہوگا، اس گول کو حاصل کرنے کے لیے زندگی بسر کریں گے تو پھر منزل پانے میں کامیابی کی صورت ہو سکے گی نا۔ میں 3 مقامات آپ کے سامنے مزید اگر رکھوں، ایک مقام پر فرمایا گیا کہ تمہیں عقل نہیں ہے، ایک مقام پر کہا گیا لو کانوا یعلمون، کہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ کیا ہی اچھا ہوتا یہ جان جاتے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے،
یہ ساری باتیں وہ ہیں جو قرآن ہمیں دعوت حق، دعوت فکر دے رہا ہے کہ غور و فکر کرو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، تم راہ حق کی طرف بڑھو گے تو جنت تمہارا ٹھکانہ بنتی چلی جائے گی۔ اس میں اسد بھائی یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہم اپنی نظر، اپنی توجہ مقصد سے ہٹائیں گے تو پھر زندگی مایوسی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو معاشرے کے اندر دیکھا ہے مایوس ہوئے میں کہ اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، اب میں، یعنی ہمارا دین متین تو اپاہج کو بھی مقصد دے رہا ہے، ہمارا دین متین تو اس کو بھی دے رہا ہے کہ جو چلنے پھرنے سے قاصر ہے، اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ تو جب ہماری توجہ اپنے مقصد سے ہٹتی ہے تو پھر دنیا کے جھنجھٹ گلے پڑ جاتے ہیں، اور میرے خیال میں پھر مایوسی جو ہے وہ انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے شاید وہ اپنی ساری لائف سے دستبردار ہو کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اپنی زندگی کو کس انداز سے لے کر چلے۔ اصل میں مقصد کوئی اور سیٹ کریں گے تو پھر آزمائش والی صورت تو ہوگی۔ مقصد اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کا حصول ہے تو پھر مایوسی والی صورت ہوتی نہیں ہے۔ اس نے مقصد کچھ اور بنایا، وہاں لگی ٹھوکر، ٹھوکر لگنے کے بعد اس کے ذہن میں کئی چیزیں آنے لگیں، یار میں تو لٹ گیا، میں تو مارا گیا، مجھے تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تو رب کی رضا کی طرف بڑھنے والا کبھی ناکام اور نامراد یا خائب و خاسر نہیں ہوتا۔ رب کریم نے کیا ہمیں دنیا اور آخرت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں مزید بھی اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے کہ دنیا کو کس طرح لے کر چلنا ہے، کیسے فوکس کرنا ہے، اور آخرت کے حوالے سے کچھ قرآن مجید سے ہماری کوئی رہنمائی فرمائے؟ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو بہت سارے مقامات اس طرح کے ہیں جہاں دنیا اور آخرت دونوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، پہلے دنیا کا پھر آخرت کا، ایک ہی آیت میں دونوں کا تذکرہ بھی کیا گیا، الگ الگ آیات میں بھی ان کا بیان کیا گیا۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کا بیان ہو گیا جی۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، یہ آخرت کا بیان ہو گیا، اور لو کانوا یعلمون میں نتیجہ آ گیا۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ پہلے مرحلے میں یہ بات ذکر فرمائی گئی۔ صحیح۔ بہتر گھر آخرت کا گھر ہے، یعنی آخرت کا گھر وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، دنیا مٹ جانے والی ہے۔ ٹھیک۔ یہ فنا اور بقا ان دونوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر یہ بات ذکر فرما دی گئی لو کانوا یعلمون، کیا ہی اچھا ہوتا کہ لوگ جان جاتے۔ یعنی فنا اور بقا یہ دونوں سامنے ہیں، اگر پتہ بھی ہے کہ یہ فانی ہے یہ باقی ہے، پھر بھی بندہ فانی میں منہ مارنے والا ہو اور اسی کی جستجو میں مارا مارا پھر رہا ہو تو یہ سمجھدار تو نہیں ہوگا نا۔ جی اسے چاہیے کہ فانی کو چھوڑ کے باقی کو ترجیح دے۔ جی۔ چاہے ایک مقام پر ذکر کیا گیا یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی نا یہ تھوڑا سا سامان ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو آخرت ہے وہی دار القرار ہے۔ ایک آدمی سفر پر ہوتا ہے تو سفر اس کا گھنٹے کا ہو، 2 گھنٹے کا ہو، دن کا 2 دن کا، یا جتنا بھی ہو، سفر ہوتا ہے۔ جی۔ سفر میں وہ قرار نہیں پاتا، سفر میں بعض اوقات تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ دن گن رہا ہوتا ہے، جاتے ہی دن گننا شروع کر دے گا۔ 7 دن کے لیے آیا تھا، پہلا دن گزر گیا، 6 رہ گئے، آج دوسرا دن بھی گزر گیا، 5 رہ گئے۔ جی۔ اب یہ دن جب کم ہونا شروع ہوتے ہیں نا تو پھر توجہ جاتی ہوگی، 7 دن کے لیے آیا تھا، 4 گزر گئے، 3 رہ گئے۔ جو وقت گھٹتا جاتا ہے نا تو اس کو تھوڑی سی وہ ایک امید لگنا شروع ہوتی ہے کہ اب میں اپنوں کے پاس جاؤں گا، اب ان سے جا کر میل ملاقات کی صورت ہوگی۔ واپسی کے سفر میں بھی جو خوشی ہوتی ہے وہ جاتے ہوئے وہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، واپسی پہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا جو نا یہ مسافر خانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں وہ اضطراب والی کیفیت ہی میں بندہ رہتا ہے، چین سکون اور قرار کی یہاں اگر طلب کرے گا تو وہ والی کیفیت نہیں ہو سکے گی۔ دار القرار آخرت ہے، اور دنیا میں جتنا کچھ بھی ہے نا، قرآن کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ میرے پیارے حبیب آپ فرمائیے کہ یہ دنیا کا ساز و سامان یہ بہت تھوڑا ہے۔ ایک تو لفظ قلیل قلت پر دلالت کرتا ہے، دوسرا اس پر جو تنوین ہے یہ مزید قلت پر دلالت کرتی ہے، قلت در قلت، بہت ہی تھوڑا۔ اور اچھی آخرت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایک مقام پر یہ بات ذکر فرمائی گئی فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا۔ یہ دنیا میں جو تمہیں دیا گیا نا یہ صرف برتنے کے لیے تھوڑا سا سامان ہے، یہ کوئی لمبا چوڑا کچھ بھی نہیں ہے،
یہ بس ضرورت کی کچھ چند ایک چیزیں جو تمہیں دے دی گئی ہیں. نہیں، میں اسی چیز کی طرف دوبارہ توجہ دلانا چاہوں گا جو بعض اوقات آتا ہے نا کہ یار یہ ساری چیزیں جو ذکر کی جاتی ہیں جنت کے بارے میں، یہ تو ساری یہاں بھی دنیا میں موجود ہیں. باغات ہیں، نہریں ہیں، ندیاں ہیں، نالے، سمندر، سب کچھ تو یہاں بھی موجود ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، کنویں کا مینڈک جو ہے نا وہ اپنے کنویں ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. جی. یہ بڑی وسیع دنیا ہے. لیکن جب اسی کو اٹھا کے دریا میں ڈالا جائے تو پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اور دریا سے سمندر کا نظارہ اگر دیکھ لے تو اللہ اکبر. تو یہاں جتنا کچھ بھی ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا وما عند اللہ خیر و ابقا، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. اور ہے کن کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اللہ. اور ایک مقام پر فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دنیا کی زندگی میں رغبت کرتے ہو، یعنی تم اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، جبکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. آخرت جو نا وہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی. اللہ پاک کرے کہ ہم یہاں مقصد حیات کو سمجھتے ہوئے زندگی بسر کریں اور اپنی آخرت کو اچھے انداز میں پانے میں کامیاب ہو. آمین آمین. اس گفتگو کے اندر میں نے تو 3-4 ویسے تو بہت کچھ سیکھنے کو تھا، چند ایک باتیں میں نے بھی حاصل کی ہیں. اس ضمن میں آپ کو کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں. جیسے فرمایا نا کہ مسافر خانہ ہے، میرے ذہن کے اندر فوراً آیا کہ جیسے کرائے کے مکان کے اندر کوئی رہتا ہو نا تو وہ اپنی ساری چاہتیں کرائے کے مکان کے اندر کبھی بھی پوری نہیں کر سکتا. اس کا دل کرے گا کہ میں یہاں سے ڈیکوریٹ کروں، نہیں کر سکے گا. وہ کہے گا کہ میں یہاں پر کچھ اپنی دوسری چیزیں لا کے سیٹ کر دوں، نہیں کر سکے گا. جیسے ہی کرنے لگے گا فوری مائنڈ کے اندر آئے گا کہ یہ تو رینٹ کا ہے بھائی، میں نے آج نہیں تو کل چھوڑ کر چلے جانا ہے. تو سیم سچویشن یہ یوں سمجھیں کہ دنیا کی زندگی کی ہے. ہم یہاں پہ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ ایک قسم کا ہم رینٹ پہ آئے ہوئے ہیں اور اس کا رینٹ اپنی سانسوں کے ذریعے سے پے کر رہے ہیں. جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا ہم اگلے گھر کی طرف جو ہمارا ریل گھر ہے، ہمارا اصلی گھر ہے، ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے، ہم اس کی طرف موو کر جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی پھر سے عرض کرتا چلوں کہ بابرکت ساعتیں ہیں. ہمیں اپنی زندگی کو اس انداز سے گزاریں کہ ہم جنت کی ابدی نعمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں اگر یہ دیکھا جائے نا کہ جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کامیاب ہونے والا کون ہے؟ جی یہ تو دونوں ہمارے سامنے آ گئے نا، یہ دنیا یہ آخرت. جی بالکل. تو قرآن نے متعدد مقامات پر کامیاب ہونے والوں کا بھی جو تذکرہ کیا نا، ایک بات تو یہ ذکر فرمائی گئی جو اصحاب جنت ہے نا، جو اہل جنت ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے. ایک مقام پر یہ بات ذکر کی گئی فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. سبحان. جو جہنم سے بچا لیا گیا، داخل جنت کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اس میں شیطان بعض اوقات نا مختلف طرح کے چکروں میں بندوں کو الجھاتا ہے. نیک اعمال کرنے والا اسے بھی بعض اوقات نہ کچھ وہ جملے بولے جا رہے ہوتے ہیں، یہ عمل اس لیے کر رہا ہے کہ اسے جنت ملے. کیسا لالچی آدمی ہے. اللہ. اب یتیم کی پرورش میں اس لیے کروں گا کہ مجھے جنت ملے گی. انسانیت بھی ہونی چاہیے. اس طرح کے جملے بھی بعض اوقات بولے جاتے ہیں. تو یہ جنت کی طلب میں نیکی کرنے والا بھی در حقیقت رب کو راضی کرنے کے لیے نیکی کر رہا ہے کہ اس کا حکم میرے رب نے مجھے دیا ہے. سبحان اللہ. اس کا حکم میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. تو جنت کے لیے نیکی کرنے والا، نیکی کے لیے نیکی کرنے والا، اجر و ثواب کے لیے نیکی کرنے والا، یہ بھی رب کی رضا ہی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. بے شک. اس عمل پر اتنا ملے گا، جس کی یہ یقین رکھ کے کر رہا ہے کہ یہ عمل کروں گا مجھے اتنا ملے گا، یہ بتانے والا کون ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. تو اس بندے کا ایمان کیسا عظیم ہے اپنے آقا پر. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ کرو گے تمہیں اتنی نیکیاں ملیں گی. تو یہ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ میرے آقا نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے. بے شک. سبحان اللہ. میرے حضور نے فرمایا اتنی نیکیاں ملیں گی تو مجھے اتنی نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ. یہ تو ایمان کو جلا بخشنے والا ایک انداز ہے نا. سبحان اللہ. تو جنت کے لیے نیکی کرنے والا، اس پر بھی جملے نہیں کسنے چاہیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے اجر و ثواب ملنے کی امید رکھ کے نیکی کرنے والا، اس پر بھی یہ جملے بازی اور تان و تشنیع کے تیر چلانے والا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے. اصحاب جنت یہ تو کامیاب ہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. بے شک. بے شک. جسے داخل جنت کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تو باقاعدہ کئی ایک مقامات پر بشارتیں سنائی ہیں قرآن میں، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ، خوشخبری سنائی جا رہی ہے نا۔ بالکل جی، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے تو باغات ہیں۔ سبحان اللہ، جب اللہ جنتوں کی خوشخبریاں سنا رہا ہے تو اللہ کا بندہ اگر جنت کا نام لے کے کسی اچھے عمل کی طرف بڑھتا ہے تو کیا حرج ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمیں ایک چیز اور بھی علماء سے سننے کو ملتی ہے، الحمدللہ ہماری علماء وقتاً فوقتاً تربیت فرماتے رہتے ہیں کہ اگر سپوز فرض کریں دنیا سونے کی ہوتی اور ختم ہونے والی ہوتی، اور آخرت فرض کریں مٹی کی ہوتی اور ختم ہونے والی نہیں ہے، تو پھر بھی اللہ پاک نے جس کو عقل دی ہے نا تو اس نے آخرت کو ترجیح دینی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دار الفنا نہیں ہے، دار البقا ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دے گا۔ تو جب کہ معاملہ یہاں پر تو الٹ ہے، دنیا جو ہے وہ مٹی کی ہے اور فنا ہونے والی ہے، اور آخرت جو ہے وہ مٹی کی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے کے سلسلوں میں بھی سنا ہے کہ سونے کی دیواریں ہوں گی، چاندی کے اینٹ ہوں گے، مشک کا گارا ہوگا، اور طرح طرح کی ایسی خوبصورت جو ہے وہ نعمتیں ہوں گی، تو وہ تو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، میرے لیے بھی دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ہماری عاقبت اچھی فرمائے، اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ علماء کی سنگت اور صحبت میں بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ذہن بن جاتا ہے عمل کرنے کا، کہ عمل کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے، نیکی کی طرف جانا ہے اور جنت کے حصول کی طرف، رب کی رضا کی طرف۔ لیکن نفس و شیطان کچھ ایسا سلسلہ کار کرتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ انسان پھر زیرو کی طرف آ جاتا ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ انسان جو ہے یہ کتنا سمجھدار ہے کہ اپنے تمام تر معاملات میں قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ فائدے والا ہے کہ نقصان والا ہے۔ تھوڑا سا بھی نقصان کا اگر پہلو ہو نا، وہ نقصان جو ہے وہ یقینی بھی نہ ہو، صرف ایک ہے کہ شاید نقصان ہو جائے، جی، کہیں رقم ضائع نہ ہو جائے، کہیں کاروبار تباہ نہ ہو جائے، یہ میں ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہوں، یہ ایگریمنٹ سائن کرنے کا اثر میرے کاروبار پر کیا پڑے گا۔ یہ اتنا سمجھدار ہے کہ پہلے بیٹھ کے یوں غور و فکر کرے گا، اپنے ساتھ والوں سے مشورہ کرے گا، اس فیلڈ کے ماہرین سے مشاورت کرے گا، وکیل کو فون لگائے گا، ٹائم لے گا، جائے گا، بیٹھے گا، بات چیت کرے گا۔ جب وہ سارے رستے اس کو کھلے نظر آئیں گے نا کہ اب میں جا سکتا ہوں، کسی حوالے سے کوئی بھی پیچیدگی نہیں ہے، پھر یہ آگے قدم بڑھائے گا۔ بالکل اسی اور طرح اگر کہیں تھوڑا سا بھی اس کو لگے نا کہ کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے، کوئی آزمائش کی صورت آ سکتی ہے، تو یہ اٹھا ہوا قدم بھی فوراً پیچھے کر لے گا۔ ایگریمنٹ کی تحریر ساری تیار ہو گئی تھی، وقت بھی سیٹ ہو گیا تھا، صرف سائن کرنے تھے، لیکن کوئی ایسی بات ذہن میں آ گئی، سارا طے شدہ منصوبہ خاک میں ملا دیا، نہیں یار میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ رسک فیکٹر، تو اس وجہ سے یہ پیچھے ہٹ گیا نا۔ جی بالکل، یہ اس وجہ سے پیچھے ہٹا تو کیا آخرت کے معاملات میں غور و فکر نہیں کرے گا؟ یہ قدم جو اٹھانے جا رہا ہوں یہ میرے رب کی رضا دلانے کا ذریعہ بنے گا یا میں اپنے رب کی ناراضی کی طرف بڑھ رہا ہوں؟ سبحان، تو کیا غور نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل، قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہارے دل میں نا غربت کا ڈر بٹھاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ پیسہ خرچ کرنے کی باری آئے گی، پیسہ نکل گیا غریب ہو جاؤ گے، آزمائش آ جائے گی، دیکھو پیسہ سنبھال کے رکھو۔ اب زکوٰۃ عام طور پر اقتدار جو ماہ رمضان میں اس کے آس پاس زکوٰۃ ادا کرنے کا سلسلہ کرتی ہے، اگرچہ شریعت مطہرہ نے رمضان کو فکس نہیں کیا زکوٰۃ کے لیے، جس کا جب سال پورا ہوگا اس وقت وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ہے نا۔ اگر کسی کا سال محرم میں پورا ہو رہا ہے وہ محرم میں زکوٰۃ دے، ربیع الاول میں ہو رہا ہے ربیع الاول میں زکوٰۃ دے۔ رمضان کو شریعت نے زکوٰۃ کے لیے خاص نہیں کیا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتی ہے۔ جب ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آیا، یا جو بھی وقت آیا زکوٰۃ ادا کرنے کا، زکوٰۃ 2.5%، اب 1,00,000 میں سے 2,500، جی، جو رقم بڑھے گی زکوٰۃ کی رقم بھی بڑھے گی۔ 1 کروڑ ہے تو زکوٰۃ 2.5 لاکھ ہو گئے۔ جی، اب وہ شیطان بار بار دل میں ڈالے گا یار اتنی رقم نکل جائے گی، آزمائش ہو جائے گی، تو غریب ہو جائے گا، دیکھ کاروبار بچانے کے لیے بھی بعض اوقات رقم انویسٹ کرنی پڑتی ہے، کچھ تو بچا کے رکھ۔
یہ پیسہ موجود ہوگا، کل تیرے کام آ جائے گا، یہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات قرآن نے ذکر فرمائی، یہ تمہیں بے حیائی کی دعوت دے گا، تو شیطان بے حیائی کی دعوت دیتا ہے جی۔ قرآن کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، ایک وعدہ وہ ہے جو شیطان تمہیں دے رہا ہے، شیطان تم سے بات کر رہا ہے، فقر اور فحاشی کی دعوت تمہیں دے رہا ہے، تمہیں اس راہ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ نہیں، ایک انداز وہ ہے جو شیطان اپنا رہا ہے، اور دوسرا وعدہ وہ ہے جو تمہارا رب تمہیں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارا رب تمہیں فرما رہا ہے نیکی کی طرف بڑھو، بخشے جاؤ گے، نیکی کی طرف بڑھو، اللہ کا فضل پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو تم سے وعدہ کر رہا ہے فضل کا، رحمت کا، مغفرت کا، اپنے قرب کا۔ اب سمجھداری کا تقاضا کیا ہے؟ رحمان کی آپ تو مٹی اور سونے کی بات کر رہے تھے، جی نہیں، شیطان کا پیروکار تباہ و برباد ہی ہوگا، بالکل۔ رحمان کا مطیع و فرمانبردار وہ کامیاب ہوگا۔ سبحان۔ اچھا، ایک مقام پر قرآن نے یہ بات ذکر فرمائی وقال الشیطان لما قضی الامر، جب یہ فیصلہ ہو جائے گا نا جنت جہنم کا، تو اس وقت شیطان کلام کرے گا، اس کی زبان پر آئے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، لوگوں ایک وعدہ وہ تھا جو تمہارے رب نے تمہیں دیا تھا، اور ایک وعدہ وہ تھا جو میں تمہیں دیتا رہا۔ یاد رکھو جو تمہارے رب کا وعدہ تھا نا وہی سچا وعدہ تھا، اللہ۔ اور جو باتیں میں تم سے کرتا رہا نا وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، وہ تو ایک خاک کا ڈھیر تھا، وہ تو ایک ایسی کیفیت تھی کہ تمہیں میں نے امید کی کشتی میں بٹھایا، تم بیٹھ گئے، بیچ سمندر میں تم پہنچے، میں نے نیچے سے کشتی کھینچ لی۔ میرے وعدے تو اس طرح کے تھے، سچے وعدے تمہارے رب کے تھے۔ اور اس کے بعد یہ تفصیلی کئی ایک چیزیں اس آیہ کریمہ میں ذکر کی گئیں، ان میں ایک بات میں مزید عرض کرنا چاہوں گا، شیطان نے کروا دیا، نفس نے کروا دیا، یہ جملے بہت زیادہ بولے جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ چل نفس نے کروا دیا، شیطان نے کروا دیا، تو یہ شیطان اور نفس نے کیسے بندے سے جرم کروایا؟ زور زبردستی ڈنڈے کے زور پر، گن پوائنٹ پر کوئی شیطان نے آ کر گناہ تو نہیں کروایا۔ جی۔ وہ یہ کہتا ہے ما کان لی علیکم من سلطان، میں تم پر حاکم تھوڑی بنایا گیا تھا کہ میں نے زبردستی تم سے جرم کروا لی، بس صرف اتنا ہوا میں نے تمہیں گناہ کی لذت دکھائی، تم دوڑ کے خود آگے بڑھ گئے، تم تو پہلے ہی تیار تھے۔ تو اب فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو اب بندہ جو یہ کہتا نا کہ شیطان نے کروا دیا، تو شیطان اسے کہے گا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کوسو۔ تو اس وقت کی شرمندگی سے بہتر نہیں ہے کہ آج بندہ اپنے آپ کو سمجھانے کی طرف آ جائے۔ یہ ارشاد فرمایا نا آپ نے، ماشاءاللہ ایک اچھا ہماری تربیت فرمائی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے رمضان المبارک ہے، ابتدائے رمضان جیسے ہی چاند نظر آیا، زیارت ہوئی، شور تھا، مساجد بھر گئیں، مسجد میں جگہ ہی نہیں بعض اوقات ہوتی پاؤں رکھنے کی، اتنے نمازی ہوتے ہیں۔ صبح سحری کی فجر کی نماز میں ریل پیل ہوتی ہے، ماشاءاللہ مساجد بھری بھری سی لگتی ہیں۔ آہستہ 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 جب میڈ آتا ہے رمضان کا، تو وہ رونق جو ابتدائے رمضان میں تھی وہ ماند پڑنے لگ جاتی ہے۔ اپنے عمل کو ہم استقامت کے ساتھ کیسے لے کر چلیں؟ اب یعنی ذہن تو بنا لیا کہ ہم نے عمل کرنا ہے، قرآن کا جوش و خروش آیا، ہم نے قرآن پاک اٹھایا، پہلے دن پارہ پڑھ دیا، دوسرے دن پڑھ دیا، نیت مصمم عزم ارادہ کیا، تو پکا ارادہ کیا تھا کہ ہم نے 30 پارے پورے پڑھنے رمضان میں۔ جیسے ہی 5 روزے گزرے، 5 پارے پڑھے، چھٹے روزے میں پھر 3 پاؤں پہ آ گئے، پھر آدھے پارے پہ آ گئے، ایسا ایسا کیفیت یہ رمضان اینڈ کی طرف ہوتا ہے، ہمارا قرآن مجید وہیں 10 پارے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اپنے عمل کو استقامت کے ساتھ ہم کیسے لے کر چلیں، اس پر کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ میں اس پر ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میری حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا، تو آپ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو کلام کیا وہ تھا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اقری امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام دیجیے۔ سبحان اللہ۔ ہم کتنے مقدر والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، اللہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امت کو سلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں یہ بھی بتا دیجیے۔
جو سلام ارشاد فرمایا اور اس کے بعد جو باتیں بتائیں ان میں پہلی بات تو انہوں نے جنت کے تعلق سے ذکر فرمائی، موضوع بھی جنت کے نظارے ہے، جی بالکل، تو جنت کے تعلق سے بات ذکر فرمائی اور فرمایا کہ جنت کو جو مٹی ہے نا وہ بڑی پاکیزہ ہے، سبحان، اور جنت کا جو پانی ہے نا وہ بہت میٹھا ہے، خوشبودار مٹی، میٹھے پانی، اور وَأَنَّهَا كِيعَانٌ، جنت جو نا ایک میدان بھی ہے، جنت میں جانے والے کے لیے جنت ایک میدان کی طرح ہے۔ اب اس میدان میں جو تم بونا چاہتے ہو نا وہ یہاں دنیا میں بو کے جاؤ گے، اللہ، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق ملے گا نا، صحیح، ہر جنتی ایک درجے پر نہیں ہوگا، بالکل جس نے جتنے نیک اعمال کیے جنت میں اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا، صحیح، تو جنت تمہارے لیے ایک میدان کی طرح ہے۔ اب تمہیں یہاں کیا کرنا ہے، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، سبحان اللہ، یا زمین میں رہ کرنا وہاں کھیتی باڑی کر لو، سبحان اللہ، جنت ایک میدان ہے اور اس میں جو بونے والے کام ہے نا وہ اللہ کی تسبیح ہے، سبحان اللہ، جتنی زیادہ رب کی عبادت کرو گے، جتنی زیادہ رب کی پاکی بیان کرو گے، اس کی حمد بیان کرو گے، اس کی الوہیت اور ربوبیت کا بیان کرتے چلے جاؤ گے، اس کی کبریائی کے قصیدے گنگناتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی زیادہ جنت میں تمہارے لیے بھی اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا اور نعمتوں میں بھی اضافے کا سامان ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ سبحان اللہ جو آپ کی زبان پر ہے، رمضان کے علاوہ کہتے تو سبحان اللہ، سبحان، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا، جی بالکل، ماہ رمضان میں کہا تو 70+، ماہ رمضان کی برکتیں ہیں نا، تو ماہ رمضان میں تو نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مدنی چینل پر یہ آواز میرے مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان میں کتنی دفعہ آپ نے سنی ہوگی، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، تو اب بھی اگر عبادت پر کمر نہیں باندھیں گے تو ماہ رمضان تو آیا اور گزرنا شروع ہوا اور گزرتے گزرتے اپنے اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو کیوں نہ اپنے رب کو راضی کرنے کا سامان کرتے چلے جائیں۔ ماہ رمضان ماہ نیک اعمال بھی ہے، جی بالکل، ویسے بھی ماہ نیک اعمال ہے، اور دعوت اسلامی بھی ماشاءاللہ ماہ رمضان کو ماہ نیک اعمال کے طور پر مناتی ہے، اعتکاف، نماز، تلاوت، دیگر بہت سارے نیک اعمال کا سلسلہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام متعدد مقامات پر 1 ماہ کے اعتکاف کی صورت بھی ہے اور آخری عشرے کے اعتکاف کی صورت بھی ہے، جہاں آپ کو قریب لگے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مساجد میں جا کر اعتکاف کی سعادتیں پائیں انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں نا رمضان المبارک کی برکتیں، سبحان اللہ کہنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، الحمدللہ کہنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اپنی 60-70 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی میں سے جسٹ آپ نے 1 ماہ یا آخری عشرہ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر رب کو راضی کرنے والے کام کرنے، صدقہ و خیرات کریں، اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، اگر رشتہ داروں میں غریب غربا نہیں ہے تو اہل محلہ میں دیکھیں، دوسرا حق اہل محلہ کا، پھر ساتھ ساتھ آپ اپنی دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیں، اپنی زکوٰۃ اور فطرہ دعوت اسلامی کو، جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے تنظیمی اور دینی کام ہیں جو دعوت اسلامی آپ کی پیاری تحریک کر رہی ہے، تو دعوت اسلامی کی عطیات کے ذریعے سے بھی آپ ہیلپ کیجئے اور اپنے معاملات کے اندر اضافہ بھی کیجئے۔ یہ جو نیک اعمال ہیں رمضان المبارک کے اندر یہ اجر ہو جاتا ہے، علاوہ رمضان یہ ہوتا ہے، ان کی جزا کیا ہوگی جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں؟ پہلے تو آپ نے کچھ یہ رہنمائی بھی فرمائی کہ بندے کو عمل کی جزا کو سامنے رکھ کر بھی عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیک اعمال جتنے بھی کیے تو ان کا کیا بدلہ ملے گا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایمان والوں سے خرید لیے ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کو، ہم اپنی جان بھی بیچ چکے، اپنے مال بھی بیچ چکے، سبحان اللہ، اور بدلے میں ہے جنت۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنت کا وعدہ دیے، تو اپنے رب سے کیے ہوئے اس وعدے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق، ان کے تعلق سے ایک میں ارشاد سنانا چاہوں گا۔ امام جعفر صادق کا نام مدنی چینل کے ناظرین کے لیے نیا نہیں ہوگا، جی بالکل، خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، عظیم المرتبت شخصیت کے مالک ہیں، رفیع الدرجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت ہی بلندی درجات سے آپ کو نوازا، اور اپنی تو ان کے ساتھ ایک خصوصی نسبت بھی ہے۔ جی الحمدللہ، الحمدللہ، ایک نسبت تو خاندان نبی کے تعلق سے کہ سرکار کے صحابہ ہوں یا محبوب کے اہل بیت ہوں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ بے شک، ہماری ایک نسبت امیر اہل سنت کے سلسلے میں مرید ہونے والوں کی ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق
سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ کے مشائخ میں سے بھی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ شجرہ شریف کا وہ شعر اگر مدنی چینل کے ناظرین کو سنا دیں جس میں امام جعفر صادق کا ذکر کیا گیا۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ سیدنا امام جعفر صادق نے ایک بات ذکر فرمائی، آپ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ نا ان اللہ اشتری من المؤمنین، جو بھی میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی جان اور ان کے مال یہ خرید لی اور بدلے میں جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ آپ ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہارے جسموں کی قیمت رکھی ہے جنت، اب اس سے کم میں نہ بیچنا۔ اللہ 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 اللہ۔ جب اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو تم دنیا کے یہ خس و خاشاک ان پر سب کچھ بیچ کے چلے جاؤ گے، جنت سے کم میں اپنے جسموں کو نہ بیچنا۔ اور پھر خرید و فروخت میں ایک یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو بیچ دیں تو آپ کے تو ملک سے نکل گئی نا۔ اب ویسے تو اگر دیکھیں تو یہ اس کریم کی کرم نوازی ہے، اپنا ہے تھا ہی کیا، جی بالکل، جان بھی اسی کی ہے، مال بھی اسی کا ہے، اللہ جو کچھ ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے پہلے دیا اور دینے کے بعد فرمایا بیچو گے، اللہ اللہ اللہ، جان بھی دے دو مال بھی دے دو، بدلے میں جنت لے لو۔ سبحان اللہ۔ نہیں اپنا تو تھا ہی کچھ نہیں، اس نے دیا اور دینے کے بعد جنت کے بدلے میں ہم سے خرید بھی لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی چیز کو اگر پیش نظر رکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندے اور مقبولان بارگاہ ان کے انداز کس طرح کے ہوا کرتے تھے، نہیں اپنے رب کی رضا پانے کے لیے جنت کی طلب میں کس انداز میں تیزی کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ میں دو مقام قرآن پاک کے اور دو احادیث طیبہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ نبی بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انبیاء بھلائی اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور ایمان والوں کا صالحین کا ذکر آیا نا تو قرآن کہتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ بھی نیکی میں جلدی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کا انداز بھی یہی ہے، صلحاء کا انداز اور نیک بندوں کا انداز بھی یہی، نیکی میں جلدی کرنا۔ ٹھیک۔ نہیں کوئی بھی ترغیب دلائی جائے نا، بعض اوقات ہوتا ہے ہم سوچنے میں پڑ جاتے ہیں، سوچنا شروع کرتے ہیں کروں یا نہ کروں، آخری عشرے کا اعتکاف جی کروں یا نہ کروں، جب کسی نے اجتماع کی دعوت دی گئی، ابھی یہ رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، ماہ رمضان کے گزرتے ہی جو ہی چاند رات آئے گی نا تو چاند رات سے راہ خدا کے مدنی قافلے بھی سفر کریں گے دین سیکھنے سکھانے کے لیے کہ یہ کورسز کا انعقاد بھی کیا جائے گا، کروں کہ نہ کروں۔ انبیاء کا انداز قرآن نے کیا بتایا، سب جلدی کر۔ صالحین کا اور نیک بندوں کا انداز قرآن نے کیا بتایا کہ وہ جلدی کرنے والے ہیں، تو نیکی کے کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ محاورہ تو ویسے ہی مشہور ہے، نیکی کے کام میں دیر کیسے، جی جی جی، تو بڑھیں اور بڑھتے چلے جائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خود نیکی میں جلدی کا ایک انداز۔ راوی حدیث ہے حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں صلیت وراء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالمدینۃ العصر، میں نے مدینہ طیبہ میں نا اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز عصر ادا کی، حضور کے پیچھے نماز عصر پڑھی، فسلم، نماز پوری ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا، جی، ثم قام مسرعا فتخطى رکاب الناس الى بعض حجر نسائه، سلام پھیرتے ہی ہمارے آقا اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ اللہ، اب ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ سلام کے بعد اتنی جلدی محبوب چلے گئے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے یہ بات ایک تعجب میں ڈالنے والی تھی کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ اتنی جلدی نماز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف گئے ہوں۔ تو اب یہ سوچ ہی رہے تھے ففزع الناس من سرعته، اب یہ اسی کیفیت میں تھے کہ فخرج علیہم، سرکار واپس بھی آ گئے، سلام پھیرتے ہی اٹھے گھر کی طرف چلے گئے اور فوری طور پہ واپس بھی آ گئے۔ تو جب یہ فوری طور پر واپسی ہوئی نا تو حیرت میں اضافہ ہوا کہ اتنا کون سا کام تھا کہ گئے اور ساتھ واپس بھی آ گئے۔ فرأى انہم عجبوا من سرعته، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے چہروں پر تعجب کے اثرات دیکھے، تو اب خود ہی اس کا جواب دیا
فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا نا، تو نماز پڑھتے پڑھتے میرے دل میں خیال آیا کہ میرے گھر میں تو سونے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اللہ، تو میں نے پسند نہیں کیا کہ یہ میرے گھر میں پڑا رہے اور رات ہو جائے۔ میں گیا، گھر والوں کو اس کے تقسیم کرنے کا حکم دیا اور واپس آ گیا۔ دوسری حدیث مبارکہ، حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نا احد کے دن ایک صاحب حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں ارأیت ان قتلت فأین انا، حضور یہ فرمائیں کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ جب یہ سوال ہوا نا، اس وقت ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَلْقَى تَمِرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، اللہ، جو ہی سنا نا کہ شہید ہو جاؤں گا جنت ملے گی، کھجوریں پھینکی، تلوار اٹھائی اور میدان کی طرف چلے گئے، سبحان اللہ، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لی۔ سبحان اللہ، یہ ہے نیکی میں جلدی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین جلدی کیجیے، آپ اور میں بھی جلدی کریں، یہی سانس تو ہے، جو لے چکے تو وہ تو گزر گیا، آگے جو لیں گے اس کا پتہ نہیں ہے، جو چل رہا ہے یہی ہماری لائف ہے۔ جلدی کیجئے نیکیوں کے اندر، جلدی کیجئے رمضان المبارک کے معاملات میں، نمازوں میں، قرآن میں، اور اپنی زندگی کو اس انداز سے نیکیوں میں جلدی جلدی کریں کہ ہماری لائف بک چکی ہے جنت کے بدلے میں، مومنین سے اللہ پاک خرید چکا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس انداز سے اگر ہم اپنے آپ کو لے کر چلیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمیں بھی جنت میں آقا کا پڑوس ملے گا۔ جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی، مولا از پائے کتب مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا بھی بھلی فرمائے، آخرت بھلی فرمائے، اور ہمیں آقا کا پڑوس نصیب فرمائے جنت الفردوس میں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے